بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نیم شاہ۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر سرکش قوم کے لیے رسول بھیجا ہے، اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود میں سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ عاجز اور شام کے درمیانی ایک علاقے الحجاز میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلائے۔ یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے۔ اسے مدائن صالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات، چشمے جیسے بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کے بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنے طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اترانے اور تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کو عطا فرمانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی منع کیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور دعوتی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھا راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن حکیم نے اللہ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برا آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا
اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنے طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہ ہو۔ قوم سمود کی عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہے، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ علیہ السلام کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام اجمعین سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کے اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، اور آگے بڑھ کر دوسرے جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔